لوگ بہت عمرے کے لیے بڑی تمنا امیدیں کرتے ہیں، قرضے لے کر عمرے میں جاتے ہیں، قرضے کر کے جاتے ہیں، حالانکہ وہ نفل عمل واجب نہیں ہے۔ عمرہ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ایک نفل عمل ہے، لیکن رواج میں آیا ہے عمرہ۔ ایک بہن گئی، وہ مالدار تھی، تو دوسری غریب بہن بھی کہ میں بھی جاؤں، اب اس کے بعد پیسے نہیں ہے تو قرضہ کرتی ہے، وہ دوسری بس پیسہ نہیں ہے تو قرضہ کر رہی ہے۔ نفل عمل ہے جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اجر کی چیز ہے، ثواب کی چیز ہے۔ دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ اگر نفل عبادتوں کی آدمی کو عادت ہے، نماز نفل پڑھنے کی، نفل روزے رکھنے کی، نفل عمرہ کرے، عبادت کی عبادت ہے، اس پر اجر ملے گا، لیکن وہ رواج نہیں ہے۔ تو پھر لوگ عمرے کے لیے ایک نفل عمل کرنے کے لیے بہت سارے فرض چھوڑتے ہیں، ٹولے کے ٹولے جاتے ہیں بس اسٹیشن پر، اور جتنی لڑکیاں بغیر پردے کے جا رہی ہیں وہ پردہ جو فرض ہے فرض چھوڑ کے جا رہی ہے، ان کے اوپر تو پردہ فرض ہے۔ احمد آباد جا رہے ہیں 25-50 لوگ چھوڑنے کے لیے، اور ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، بلکہ بہت سو کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو پھر ایسا نفل عمل کیوں کریں، ایسا نفل کام کیوں کریں جس سے فرائض چھوٹ رہے ہیں؟ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ اور پھر حج عمرے کے نام پر بہت سے رواجات چالو ہو گئے، رسم و رواج ہے کہ بھائی عمرہ میں دے رہا ہے تو ان کی دعوت ہو رہی ہے، ان کو ہدیہ دے رہا ہے، وہ ہدیہ نہیں جو سنت ہے، رسم والا ہدیہ ہے۔ تو چونکہ جہالت ہے، یہ ساری جہالت ہے، اور جہالت کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام علم کی روشنی لے کر آئے ہیں، آپ علم لائے ہیں، طریقہ لائے ہیں، اس میں رسم و رواج کی کوئی جگہ نہیں۔ حضور کا طریقہ ہے یا سامنے رسم و رواج ہے؟ ایک طرف حضور کا طریقہ ہے، حضور سے محبت کرنے والے حضور کا طریقہ اختیار کریں گے، اور نفس و شیطان کے جو بندے بندیاں ہیں وہ رواج اختیار کریں گے۔ ہم تو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ اختیار کریں گے اپنی معاشرت میں، اپنی عبادت میں، اپنی شادی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں سادگی ہے، آپ نے 11 نکاح کیے تقریباً، اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کروائے، صحابہ کے نکاح آپ کے سامنے ہوئے، سارے نکاحوں میں سادگی ٹپکتی، اس کی جو بنیادی وصف نظر آئے اس میں سادگی۔ اور آپ نے فرمایا حدیث پاک میں، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم کم خرچے والا نکاح برکت والا ہے۔ اپنی معاشرتی زندگی میں جہاں شادی بیاہ ہیں اور گھریلو زندگی ہیں، اس میں ہمیں سادگی لانا ہے۔ ہاں، جب سادگی آئے گی تو اللہ کی رحمتیں اترے گی۔ سادگی حضور کے گھر کا طریقہ ہے، سادگی ہوگی اس میں حیا ہوگی، اور جہاں فیشن پرستی آئے گی بے حیائی ساتھ میں آئے گی اس میں، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، حدیثوں میں لعنت ہے بے حیا لوگوں پر، بے حیا مردوں پر، بے حیا عورتوں پر۔ اس لیے اپنے نکاحوں کو اور اپنے منگنیوں کو اور اس طرح ملنے جلنے کے جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں اس میں سادگی لانا ہے، سادگی لاوے اس میں، تاکہ رواجوں سے بچ جاوے، اور جتنا سادہ ہوگا اتنا سنت سے قریب ہوگا۔ سادگی کے ساتھ اس کو انجام دیں، اور جو پیسہ اللہ نے دیا ہے اس کو اپنی ضروریات میں استعمال کریں، اپنی ضروریات میں استعمال کریں، چاہتوں پر نہ لگا، اور مزید دیا ہے تو دوسروں کی ضرورتوں میں استعمال کرے۔ اس پیسہ اس کے لیے نہیں ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو اس کو رسم و رواج میں اور خواہشوں پر لگا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے موقعوں کی جو ضروریات ہے وہ پوری کر لیں اپنی، باقی خام خواہ کے گھروں مکانوں پر فرنیچروں پر مال لگانا ایک غلط رواج ہمارے معاشرے میں رائج ہو رہا ہے۔ فرنیچر کا جہاں تصور بھی نہیں تھا، 2 پلاسٹک کی کرسیوں سے کام چل جاتا تھا، بھئی 2 لکڑے کی بسا لے کرسی اگر زیادہ مضبوط کرنی ہے، باقی یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے کہ زائد ضرورت سے زائد مہنگے فرنیچر، اور وہ بھی لڑکی والے بنا کر دے رہے ہیں، لڑکی والے بنا کر، یہ تو ایک قسم کا جہیز ہے جس کی پوری دنیا جس پر لعنت کر رہی ہے۔
جہاں جہاں یہ رائج ہیں وہ لوگ، وہ کتنی بڑی مصیبت میں، انہی سے جا کر پوچھو کہ ان کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، وہ جہیز کی وجہ سے۔ جماعتیں جاتی ہیں یو پی، بہار، بنگال، آسام، اڑیسہ، وہ آپ کے گھروں کے بھی مرد جاتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو اس سلسلے میں کہ جہاں یہ جہیز کا رواج پڑ گیا اب وہاں لڑکیاں گھر بیٹھی، کیونکہ جہیز اب لاکھوں میں چلا گیا، پہلے ہزاروں میں تھا وہ، بلکہ بعض جگہ کروڑوں پر چلا گیا وہ۔ ایک بچی کو رخصت کرنا ہو تو 50، 60 لاکھ، 80 لاکھ روپے چاہیے۔ ہمارے ماحول میں ایک سادہ نظام تھا، 1000 کی مہر ہوتی تھی، لڑکی والے 2-4 جوڑی کپڑے لڑکے کو دے دیتے تھے، اور لڑکی کے رشتہ دار کوئی کوکر، کوئی برتن، کوئی کرسی لا کر دے دیتے تھے، اور وہ لڑکی جو ہے رخصت ہو جاتی تھی، 5-25 ہزار روپے خرچہ ہوتا تھا۔ اب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ نئے نئے رواج شروع کریں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیں۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو وہ مال جو ہے حلال راستوں پر لگاویں۔ ہماری اولاد ہیں، ماں باپ اولاد پر خرچ کر رہے ہیں، ان کو حق ہیں، لیکن نئے رواج نکالنے کا حق کسی کو نہیں، سنت کے مقابلے میں اس کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کو دینا ہے، ان کو زمین کا کوئی ٹکڑا دلا دو، بھائی آدھا پلاٹ دلا دیا تو آگے جا کر ان کو کام رہا، فرنیچر تو 2 سال میں پرانا ہو جائے گا، اور جو چیزیں آپ نے دلائی ہیں ان کو، وہ تو 2-4 سال میں وہ تو ردی ہو جائے گی، بھنگار ہو جائے گی وہ تو۔ ان کو کوئی ایسی چیز دلا دے جو مستقبل میں ان کو کام لگ سکے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس لیے نہیں دیا ہے کہ اس سے نئے نئے رواج شروع کر کے قوم میں فساد برپا کریں اور آسان چیزوں کو مشکل بنا دیں ہم مل کر۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنی نکاحوں کو، شادیوں کو سادہ کریں، ہاں دکھاوا نہ کریں۔ جہاں دکھاوا آئے گا پھر یہ ساری چیز آئے گی۔ اور اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ بچے ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی، اللہ نے حکم دیا اس کی پرورش کا، اس کی پرورش کے ساتھ اس کی اچھی تعلیم کا حکم دیا تھا، اور اس کے بعد اس کے نکاح کرانے کا حکم دیا تھا، تو بیچ میں تعلیم کا مسئلہ تو نکل گیا پورا کہ اس بچی کو ہمیں حیا سکھانی تھی، اس کو شرم سکھانی تھی، اس کو ایمان سکھانا تھا، اس کو اخلاق سکھانے تھے، اس کو ماں باپ اور چھوٹوں بڑوں کی تمیز سکھانی تھی، اس کو شوہر کے حق سکھانے تھے۔ یہ تو پورا چیپٹر ہی ہم بھول گئے، اور ہر ایک کہتا ہے کہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے اور اس کو ہم رخصت کر رہے ہیں، بیٹی کی شادی ہے، بیٹیوں پر خرچ نہیں کریں تو کس پر کریں گے؟ بیچ کا پورا سبق بھولے ہیں، ذرا وہ سبق یاد کر لیں کہ اس بیٹی کو حیا سکھانا ماں کے ذمہ تھا، اس کے باپ کے ذمہ تھا، اس بیٹی کو دین سکھانا، اس کو اخلاق سکھانا یہ ماں باپ کے ذمہ تھا۔ اگر یہ بیٹی نے دین سیکھ لیا تو کبھی دکھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، وہ فقیر کے گھر میں بھی دکھی نہیں ہوگی۔ اور اگر اس بیٹی نے دین نہیں سیکھا ہے، اس نے اخلاق نہیں سیکھا ہے، تو آپ اس کو کروڑ روپے کا جہیز دے دو، یہ بیٹی کبھی سکھی نہیں رہ سکتی۔